انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ولا يسرفوا في القتل إنه كان منصورا. صلوات. سورہ مبارکہ اسراء کی 33ویں آیت ہے، اور قرآن مجید کی یہ آیت عظمت امام حسین پر نازل ہوئی ہے۔ یعنی اب ممکن ہے کوئی بچہ کیا کوئی مجھ جیسا بڑا بھی سوچ سکتا ہے کہ قرآن تو نبی پہ نازل ہوا ہے، تو ہم قرآن کے اعلیٰ ترین مصادیق میں سب سے پہلا مصداق نبی کی ذات کو مانتے ہیں، اور پھر بالترتیب وہی ترتیب رکھتے ہیں جو ائمہ اہل بیت کی ترتیب ہے۔ یعنی اعلیٰ ترین قرآن میں جو فضائل نقل ہوئے ہیں ان میں اعلیٰ ترین مصداق یہ 14 ہستیاں ہیں، اور ان 14 ہستیوں میں سردار سرکار کی ذات ان سب کے سردار کی حیثیت رکھتی ہے۔ کچھ آیتیں زیادہ جلوہ پائیں، کچھ آیتوں نے زیادہ اظہار کیا، مثلا امام جعفر صادق میں، کچھ آیتوں نے زیادہ اظہار کیا، مثلا فرض کریں امام حسن مجتبیٰ میں، کچھ نے مثلا امام حسین میں، کچھ نے امام رضا میں، اور کچھ آیتوں نے زیادہ جلوہ دکھانا ہے امام مہدی میں۔ مثلا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ کا باقی رہنے والا تمہارے بھلے میں ہے، اللہ کا باقی رہنے والا تمہارے بھلے میں ہے، تمہارے فائدے میں ہے، تمہارے لیے اچھا ہے، تمہارے لیے یہ بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ تو اللہ کا باقی رہنے والا کون ہے؟ یہ جو جلوہ بنے گا نا وہ امام زمانہ میں بن رہا ہے۔ اس لیے ہم یہ الجھن یہیں ابتدا میں میرے بچوں اور جوانوں کے ذہن سے قرآن فہمی کا ذوق اور شوق رکھنے والے تشریف فرما ہے کہ اعلیٰ ترین مصادیق یہ 14 ہستیاں ہیں، اور کچھ آیتوں کا جلوہ کہیں اور کچھ آیتوں کا جلوہ کہیں زیادہ دکھائی دے رہا ہے۔ جہاں خاص طور پہ لفظ رسول آیا ہے یا سرکار کا نام لیا گیا ہے وہ نبی کی ذات سے مخصوص ہے، اور جہاں کمالات کا تذکرہ ہے اور وہ کمالات آپ کو ڈھونڈنے سے ان کے علاوہ کہیں اور نہیں ملیں گے تو وہ 14 مراد ہیں اس سے۔ اور ایک تو یہ بات، دوسری اسی کے ساتھ بات کو مضبوط کرنے کے لیے اولونا محمد، آخرونا محمد، اوسطونا محمد، کلونا محمد، یہ جو حدیث مبارکہ ہے مولا نبی مکرم کی، یہ اور اس کو امام صادق نے تکرار کیا اور باقی ائمہ نے بھی اسے تکرار کیا، ان جملوں کو دہرایا، تو یہ سب کے سب حقیقت محمدیہ رکھتے ہیں۔ یعنی ان کا جو بلا تشبیہ ان کا جو اللہ نے ایک ان کی بنیاد، نور کی جو بنیاد رکھی، جس وجہ سے پھر ٹکڑے کیا، پھر یہ ہٹایا، پھر یہ اس کا نام یہ دیا، پھر اس کا اصل وجود جو ہے ان کا، لفظ خمیر بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ صحیح ہوگا یہاں، وہ جو اصل وجود ہے ان کی حقیقت کا وہ ایک ہی ہے۔ پھر اللہ نے سرکار کے وجود سے ٹکڑا کیا تو جو ٹکڑا ہٹایا اس کا نام علی رکھا۔ اچھا، یہ حدیث کے اندر ہے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک اور اس میں سے ایک نور کو اور علیحدہ کیا تو جناب زہرا کا نام دیا،
پھر ایک اور نور کو علیحدہ کیا تو امام حسن کا، پھر امام حسین کا نام دیا. تو یہ ان سب کی حقیقت ایک ہے، حقیقت محمدیہ. اور حقیقت محمدیہ جس کو اللہ کے علاوہ نہیں کوئی جان سکتا، لہٰذا ان سب کو اللہ نے ایک جگہ پر فاطمہ بھی کہا ہے. یہ سب کے سب فاطمہ بھی ہیں. یعنی فاطمہ کا مطلب جس کو پہچاننا ممکن نہ ہو، یا اللہ جانتا ہے یا وہ خود جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. فاطمہ کا یہ معنی ہے. بی بی کے بارے میں سرکار سے پوچھا گیا لماذا سمیت فاطمہ بفاطمہ، فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے؟ تو فرمایا فطمت عن معرفتہا. ایک جواب، سرکار نے 3 جواب، سرکار سے منسوب 3 جواب جس میں سے ایک جواب یہ ہے. اب وہ 2 جواب بھی میں تبرکاً عرض کروں گا. فرمایا فطمت عن معرفتہا، فاطمہ کی معرفت سے لوگوں کو علیحدہ کیا گیا ہے. ان کے بس کی بات نہیں ہے. ممکن ہے کوئی کہا اب یہ کیسے ممکن ہے، پھر ہمیں کیوں حکم ہے کہ ان کی معرفت حاصل کرو؟ اب سوال پہ سوال اور الجھن کا ازالہ. ہاں، ہر ایک کے ہر کام بس کی نہیں ہے. سرکار میرے مولا فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے کن ہے معرفت اہل بیت تک پہنچنے کے لیے یا ملک مقرب ہونا ضروری ہے یا نبی مرسل ہونا ضروری ہے. ہم حقیقت محمدیہ تک نہیں پہنچ سکتے. ہم اتنے غوطہ زن ہیں ہی نہیں کہ ہم اس کی گہرائی تک جا سکیں. ہمارے اندر اتنی توان ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی تہ تک جا سکیں. اور ممکن ہے کہ مرنے کے بعد اور قیامت میں وہ جلوے ہمیں نظر آئیں جو دنیا میں ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے. جیسے ماں کے شکم میں بچے کو دنیا کے بارے میں کتنا ہی بتاتے رہیے اسے نہیں سمجھ میں آئے گا. 1 سال کے بچے کو ماں باپ کے جنسی تعلقات کے بارے میں کتنا ہی بتاتے رہیے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. بہت ساری چیزیں وقت پہ ہی سمجھ میں آئیں گی. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اور قبل از وقت بات بتا دینا نہ صرف نقصان دہ ہے بلکہ ادب کے خلاف بھی ہے. میں نے 2 مثالیں دی ہیں، دونوں میں ایک ادب کے خلاف ہے قبل از وقت بتا دینا. آج اگر چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں بعض اسکولوں میں تو ہم کیوں احتجاج کر رہے ہیں اس کا؟ اس لیے کہ وہ ادب کے خلاف ہے. انہیں وہ چیز قبل از وقت بتائی جا رہی ہے جو اس وقت بتانے کی نہیں تھی. آج کیا پڑھا رہے ہو تم اسکول میں؟ ہمارا اعتراض یہی ہے نا بعض نظام تعلیم کے اوپر کہ تم اس وقت بتا رہے ہو جس وقت اس کو بتانے کی نہیں ہے، فساد پھیلے گا. تو ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. ممکن ہے مرنے کے بعد بہت ساری چیزیں ہم پہ واضح ہوں اور ہم پر بہت ساری چیزیں کھل جائیں. اس لیے اس گھرانے کی جو عظمت کے پیغامات ہیں ان میں کچھ چیزیں سلمان جیسی ہستیوں پر روشن ہوئیں، مالک اشتر جیسی ہستیوں پر روشن ہوئیں، اور پھر بعد میں جو ائمہ اہل بیت کے خاص اصحاب تھے جن کو اصحاب اجماع کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یعنی جن پر خاص اعتماد تھا، رازدار تھے ائمہ کے، ان پر چیزیں بعض عیاں ہوئیں. اور قیامت میں بہت سی چیزیں عیاں ہو جائیں گی. اور ابھی وقت نہیں ہے، ابھی متحمل نہیں ہے، ابھی سمجھ نہیں پائیں گے، اور اگر بتا بھی دیا جائے گا تو اس کے فائدے سے زیادہ نقصان ہے. تمہیں بس جتنا بتایا گیا ہے اتنے پر ہی عمل کر لو تو تم سچے پکے مسلمان اور مومن ہو. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والا. یہ آیہ کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیہ کریمہ کا جو روشن جلوہ ہے وہ امام حسین کی ذات ہے. جیسے سورہ مبارکہ الفجر کی آخری آیت، اس کا اعلیٰ ترین مصداق سرکار کی ذات ضرور ہے، مگر ابھی میں پڑھوں گا آپ سب کے ذہن میں جائے گا. ہم سب پر یہ بات روشن ہے کہ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو امام حسین کی طرف توجہ ہوتی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ آیت تو نبی پر نازل ہوئی ہے نا، تو نبی سے بڑھ کر تو اس کا کوئی مصداق نہیں ہے. مگر کیسے سارے سب کے ذہن میں آ رہا ہے کہ امام حسین مراد لی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس آیت کا جو جلوہ نظر آیا ہے، مصداق اتم نظر آیا ہے، اظہار مصادیق کے طور پر وہ کربلا میں امام حسین نظر آئے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یا ایتھا النفس المطمئنہ، کچھ دیر اس آیت پر میں چاہوں گا کہ مولا کی رضایت حاصل کروں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے صاحب نفس مطمئنہ. بہت بڑا عنوان ہے.
سب سے بڑی بیماری فلاں 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 بیماریاں نہیں ہیں، سب سے بڑی بیماری اضطراب ہے۔ اضطراب ہر بیماری پر غالب بیماری ہے اضطراب، ٹینشن۔ سب کچھ ٹھیک ہے، نیند نہیں آ رہی، بے چینی ہے، اضطراب ہے، اور اس اضطراب کے نتیجے میں انسان کسی کو کیا مارے گا، خود کو مار لیتا ہے۔ انتہائی خطرناک ترین بیماری۔ اس خطرناک ترین بیماری کا علاج کربلا ہے، اور کربلا کے میدان میں جس نے کربلا کو کربلا بنایا وہ صاحب نفس مطمئنہ ہے۔ میرے مولا رضا نے یوں ہی نہیں فرما دیا کہ اگر تمہیں غم دنیا گھیرنے لگے، پریشانیاں بڑھنے لگیں، الجھنیں بڑھنے لگیں، جگہ جگہ سے تمہیں مسائل کا سامنا ہو، فب کے للحسین، میرے جد حسین پہ رو لینا، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ چھوڑ دیجئے، خواہ وقت کا زیان ہے بہت سارے لوگوں کو جواب دینا کہ صاحب وہ کہتے ہیں رونا بدعت ہے، وہ کہتے ہیں کالے کا، چھوڑ دیجئے، وہ کوئی اور فورم ہوگا جب ان سے مناظرہ کریں گے۔ ابھی تو ہم اپنے آپ کو تو پہلے مطمئن کر لیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد ہم پہلے خود تو مطمئن ہو جائیں، پھر شاید ایک جملہ ہی ان کو اطمینان دلانے کے لیے ہماری طرف سے کافی ہوگا۔ جب اگر میں ہی مضطرب ہوں، مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میں صحیح بھی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، تو پھر کسی اور سے کیا بات کرنی ہے ہمیں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ صاحب نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، میں کچھ لطف ذائقہ لینا چاہوں گا اس دسترخوان سے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے صاحب نفس مطمئنہ، اللہ جسے مطمئن کہے۔ دنیا دیکھ کر بہت سی کسی کے لیے کوئی بھی رائے دے سکتی ہے کہ فلاں بہت بڑا آدمی ہے، فلاں بہت بڑا آدمی ہے۔ اللہ نے امام حسین کو بہت بڑا آدمی بولا ہے نفس مطمئنہ بول کے۔ جی، اس نفس سے زیادہ، اس کیفیت، اس کمال سے زیادہ کوئی کمال نہیں ہے کہ کوئی انسان ہر طرح کے مسائل کا سامنا کرنے کو تیار ہو اور خوب اس مشکل سے باہر نکل کر آئے، یعنی اس کے لیے کوئی بند گلی نہ ہو، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کے کام میں کوئی چیز حائل نہ ہو، وہ ساری رکاوٹوں کو برطرف کر کے اپنی منزل پر پہنچ جائے، اسے کہا جائے گا نفس مطمئنہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اب اس لفظ پہ غور کیجئے، ارجعی، آجا اپنے رب کی طرف۔ ارجعی کے ساتھ بھی الی ربک ہے، الی اللہ نہیں ہے، الی الرحمن نہیں ہے، الی الجبار، الی الجبروت نہیں ہے، بلکہ الی ربک۔ جی، بعض الفاظ شایان شان نہیں ہیں، اور بعض جگہ کا الفاظ کا استعمال اس کے برتنے کے حوالے سے حساسیت رکھتا ہے، مگر بلا تشبیہ، خود ہضم کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ میں پہلے ہضم کر پاؤں اس بات کو۔ بلا تشبیہ جب یہ اللہ کہہ رہا ہے نا ارجع الی ربک راضیۃ، ارجع الی ربک، اس کو بلا تشبیہ اگر میں سمجھنا چاہوں تو گویا اللہ کہہ رہا ہے میری آغوش میں آ جا، گویا کہہ کے بلا تشبیہ کہہ کے بولا ہوں میں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد الی ربک، پیار بھرا جملہ۔ پروردگار عالم جہاں جہاں اس نے اپنی محبتوں کو اور اپنی کرامتوں کو، اپنی رافتوں کو نازل کیا ہے نا، وہاں صفت ربوبیت کے ساتھ نازل کیا۔ جب بھی دعائیں منگواتا ہے، وہ انبیاء سے دعائیں کروائی ہیں کہ یہ مانگو یہ مانگو، قل رب ادخلنی مدخل صدق، ربنا فاجعلنا، ربی، جتنے بھی دعائیں اور رافتوں والے پیغامات ہیں وہ اللہ صفت ربوبیت کے ذریعے سے کہتا ہے مجھے رب کہہ کے پکارو، جس میں اس کا پیار جھلکتا ہے، اس کی محبتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ یہاں وہ کہہ رہا ہے ارجعی الی ربک، اب یہ الی ربک کی چاشنی، لیکن اس سے پہلے ارجعی، آجا، جی آجا، یہ لہجہ امام حسین کے علاوہ، ان 14 کے علاوہ اللہ کا کسی اور کے لیے نہیں ہے، یعنی ان کے علاوہ
اب چونکہ اس وقت موضوع امام حسین کی عظمت کا بیان ہے، امام حسین کے علاوہ جب میں عرض کر رہا ہوں تو حتیٰ بعض معصوم ہستیوں کو بھی اللہ یہ نہیں کہے گا کہ آ جاؤ، یعنی مرضی سے نہیں آئیں گے، وہ انہیں لایا جائے گا۔ ہمیں اللہ ہم سے نہیں کہے گا آ جاؤ، اس کو کہتے ہیں موت اختیاری، یعنی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اپنی موت، موت آئے گی زبردستی لے جایا جائے گا، محاورتاً کہہ رہا ہوں 4 کاندھوں پر اٹھا کر لے جایا جائے گا، خود نہیں آؤ گے ہم اٹھا کے لے جائیں گے، ہمارا حال یہ ہوگا۔ لیکن امام حسین سے کہہ رہا ہے آ جا، یعنی جب تو چاہے گا جب آیا، تم جب چاہو آ جاؤ۔ امام حسین کے لیے اللہ موت اختیاری کا اعلان کر رہا ہے، اے حسین تیری مرضی ہے آ جا۔ اب اگر امام حسین چاہتے تو چاشت کے وقت میں چلے جاتے، چاہتے تو اور پہلے چلے جاتے، حسین مولا نے انتخاب کیا عصر کا وقت۔
نے نہیں قبض کی. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ نفسوں کی روحوں کو خود قبض کرتا ہے اور ملائکہ بھی کرتے ہیں. تو بھائی سب کا ایک درجہ تو نہیں ہے. ہمیں اگر روایت آج تک نہیں ملی، مثلا میں خود اپنا حال بتا رہا ہوں آپ کو، یہ جناب زہرا والی روایت جس وقت مجھے ملی تو میں تو بس اچھل نہیں رہا تھا. جو میری کیفیت تھی عظمت سیدہ کو پڑھنے کے بعد، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے جو مجھے نہیں پتا تھا تو میں انکار کرتا رہوں. یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے تو نہیں سنا آج تک. ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ. ایک اور بہتر صلوات نبی والا. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ولٹا اپنے رب کی طرف. کس حال میں؟ آپ حسن دیکھیے. اللہ امام حسین کے فضائل کیا بیان کر رہا ہے. یعنی میرے اور آپ کے، ہم سب کے، شعراء کرام کے بیان کردہ فضائل کی کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے جب اللہ بات کرتا ہے حسین کے لیے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. مرضیتاً راضیہ نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی. یہ ہے تیرا رب تجھ سے راضی اور تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا. نہیں، پہلے تو اپنے رب سے راضی ہو، پھر تیرا رب تجھ سے راضی ہوگا. اللہ اکبر. جو تیرے لیے تیرے رب نے طے کیا ہے اس پہ راضی ہو جا. اب راضی ہو جا نہیں، اس حالت میں آ کہ تو راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے. راضیتاً اس میں فاعل، مرضیتاً اس میں مفعول. اس کے بعد حسن بڑھ رہا ہے اور آیت کے اندر فادخلی فی عبادی، پس داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں. یہ خاص بندے کون ہیں جن میں تو داخل ہو جا؟ وہ جو اللہ نے نور محمدیہ کو بنا کر اس کے حصے کیے تھے نا. وہ جو حصوں میں بٹ کر کوئی مثلاً 290 ہجری میں 190 ہجری میں آیا، کوئی مثلاً 105 ہجری میں آیا، کوئی مثال کے طور پہ 90 ہجری میں آیا، کوئی مثلاً سن 13 ہجری میں 11 ہجری میں آیا، کوئی مثلاً سن 6 ہجری میں آیا. وہ جو مختلف ادوار میں ہم نے تمہیں بھیجا ہوا تھا نا، جو مختلف ادوار میں ہم نے اس ایک حقیقت سے تمہیں پھر علیحدہ علیحدہ کیا، اب دوبارہ سے اس ایک حقیقت میں واپس آ جا. فادخلی فی عبادی. محسوس کریں میرے محترم سننے والوں، اللہ سے بندوں کا جو رشتہ ہے وہ ایک عنوان کے ساتھ یاد نہیں کیا گیا ہے. اللہ اور بندے کا رشتہ مختلف عنوانوں کے ساتھ یاد کیا گیا ہے. اگر اس بحث کو خلاصتاً عرض کروں، جب وہاں سے یہاں کا رشتہ بنتا ہے تو اسے رسالت کہا جاتا ہے، اور جب یہاں سے وہاں کا رشتہ بنتا ہے تو اسے عبدیت کہا جاتا ہے. یہ کبھی رسول کے رشتے کے ساتھ اللہ سے جڑا ہوا ہے اور کبھی عبدیت کے رشتے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہاں سے جب وہاں جاتا ہے تو عبد کہلاتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات میں سیر پر لے گئی، معراج پر لے گئی. بندے کو، رسول کو نہیں. رسول ہیں وہ، مگر یہاں اللہ بندے کے عنوان سے، بندگی اور عبدیت کے عنوان سے نبی کی معراج کا تذکرہ کر رہا ہے. کہاں لے گئی؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ. معراج پر لے گئی جس کا ماحول بڑا مبارک تھا. بارکنا حولہ، ماحول، ہال، اس کا ماحول اس نے بڑا بابرکت بنایا تھا، مبارک ماحول بنایا تھا. خاص سواری بھیجی تھی جی، لانے والے بھیجے تھے، لے جانے والے ساتھ آئے تھے، بڑے اہتمام کے ساتھ لے جایا گیا تھا. اور پھر ایک ایسی مرحلے پہ پہنچے تھے کہ سواریاں بدلی تھیں، اور پھر سواریاں بدل کر جو اس سواریوں کو بدلنے کا انتظام ذمہ دار تھا وہ بھی ایک مرحلے پر آ کر بولتا ہے کہ میں آگے نہیں جا سکتا، اب یہ مرحلہ آپ کا ہے، یہ آپ جانے اور آپ کا اللہ جانے. اور سرکار دو جہاں جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اس کیفیت، اس جگہ کی کیفیت کو اللہ نے کعبہ قوسین بولا ہے، 2 کمانوں کا فاصلہ، اور ادنا کہہ کے ہمیں سوچنے سے روک دیا ہے. جی
دو کمانوں کا فاصلہ، اگر دو کمانوں کا فاصلہ کہہ کے اللہ رک گیا ہوتا تو مسلمان تو نبی کی حد بتا دیتا کہ کمان 2 میٹر کی ہوتی ہے، 1 میٹر کی ہوتی ہے، جی 1.5 میٹر کی ہوتی ہے. نبی اور اللہ میں اتنا فاصلہ تھا 1.5 میٹر والا معاذ اللہ. تو مسلمان تو حدیں بتا دیتا نبی کی، لیکن اللہ نے او ادنا کہہ کے مسلمان کو سوچنے سے منع کر دیا ہے. 2 کمانوں کا اور اس سے بھی کم کا کیا فاصلہ ہے؟ کوئی طے کرے کہ اس سے بھی کم کیا ہوگا؟ 2 کمانوں کا فاصلہ تو پھر بھی طے ہو سکتا ہے، مگر او ادنا کا فاصلہ کیسے کم کریں گے آپ؟ کتنا کم کریں گے؟ اس مرحلے پر میں طالب علمان لہجے میں اگر یہ کہہ دوں کہ او ادنا کا ترجمہ یہ ہے کہ بس اتنا فرق تھا، وہ معبود تھا اور یہ اب تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم حدوں کو بتائیں. ہمیں اللہ نے سوچنے سے بھی روک دیا کہ تمہارا کام ہی نہیں ہے، بس سمجھ لو، سن لو. صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد. عبدیت. ارجعی الی ربک فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا. یعنی اللہ یہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو معراج پر بلاتا ہوں تو عبدیت کی کمال کی وجہ سے بلاتا ہوں. نبی میرا معراج پر آیا ہے تو عبدیت کے کمال کی وجہ سے. حسین کربلا میں عبدیت کی معراج پر ہے. یعنی اگر میں لفظ اور بدلوں کہ اللہ سدرۃ المنتہا کبھی عرش پر بناتا ہے، کبھی کربلا کو بناتا ہے. کربلا سدرۃ المنتہا ہے. اللہ جہاں چاہے اپنی کرسی لگائے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اللہ جہاں چاہے اپنے عرش بنا لے. اس کا عرش یہ تو نہیں کہ 7ویں آسمان پر اس کا عرش ہے، یہ ساری کائنات اس کا عرش ہے. وہ جہاں چاہے گا اپنا جلوہ کرے گا، اور جہاں وہ جلوہ کرے گا وہی اس کا عرش ہے. جہاں وہ جلوہ دکھائے گا وہی اس کی کرسی ہے. اللہ نے کبھی نبی کے وجہ سے عرش کو معلّہ بنایا ہے. توجہ، عرش معلّہ ہوا ہے اور نبی معلّہ پر گئے ہیں. کبھی اللہ نے کربلا کو معلّہ بنایا ہے. یہ امام حسین کی معراج ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فادخلی محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پھر لطف لیجئے. فادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. اللہ کی جنت کہاں ہے؟ اللہ کی جنت کیا ہے؟ اللہ کہیں رہتا ہے؟ اللہ کی کوئی جنت ہے؟ جنت کی تو ہمیں ضرورت ہے. اللہ کو جنت کی کیا ضرورت ہے جی؟ اللہ کہہ رہا ہے میری جنت میں داخل ہو جا. اس کو میں جو سمجھا ہوں، البتہ اساتذہ سے اپنے عقائد کو میں چیک کرواتا ہوں کہ میں ایسے سمجھ رہا ہوں، آپ ذرا بتا دیں، ٹوک دیں مجھے. اور عرفا اور جو مولائی عرفا زیادہ تر جو ہے نا وہ اہل بیت کی محبت میں سرشار ہوتے ہیں، تو ان کی دید کچھ اور ہوتی ہے. یہ جنتی کا کیا مطلب ہے؟ فادخلی فی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا، یعنی میری ذات میں اتر جا. میری ذات میں اتر جا. یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے تم یا حسین کہو گے تو میں جواب دوں گا، اور تم یا اللہ کہو گے تو حسین جواب دے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میرے بچوں جوانوں ذرا میری بات کو ہضم کرتے بڑھنا آگے. اللہ کی جنت فنا فی اللہ کی منزل ہے. اب حسین نہیں رہیں گے، اللہ کی ذات ہو جائیں گے. اچھا، ذوبو فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ. علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے. بھائی میں نے کب کہا ہے کہ اللہ حسین میں گم ہو گیا؟ معاذ اللہ. جو کسی کو کوئی بدہضمی ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی کہے کہ جی مولانا شرک کی باتیں کر رہے تھے، کفر کی باتیں کر رہے تھے، اللہ حسین میں نہیں اترے گا. حسین کا اللہ میں اترنے کی بات ہو رہی ہے. اور اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے فادخلی فی جنتی
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو رہا اور میری جنت میں آ جا۔ اللہ کا وجود گویا اللہ کی جنت، اور حسین جس وجود میں اتر جائے وہ وجود اللہ کا وجود، یہ حسین کی نہیں اللہ کی جنت۔ اب اگر اس دید سے ہم اس بات کو محسوس کر لیں تو پھر مسئلہ حسین کا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ یہ ذکر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ مجمع اللہ کی خاطر لگا ہوا ہے، جتنا حسین کا ذکر ہوگا اتنا ہی۔ علامہ نقن صاحب کا تو بڑا حسین جملہ ہے نا اس منزل پر، وہ فرماتے ہیں اللہ کے وجود پہ دلیلیں ان گنت ہیں، ان گنت دلیلیں ہیں کہ اللہ ہے، مگر سب سے بڑی دلیل عصر عاشور حسین کا اطمینان، دلیل وجود پروردگار۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ایک آیت جو امام حسین جس کے اعلیٰ ترین مصداق ہیں، اور ایک وہ آیت جو میں نے سوچا تھا کہ اس پہ زیادہ غور کروں گا آج کی مجلس میں، لیکن میں نے بہت آپ کو عبادت میں مصروف رکھ لیا، صرف ترجمہ کروں گا اور اس آیت کو اس انداز سے دیکھیں۔ یہ آیت بھی جو سورہ اسراء کی 33ویں آیت ہے، جو عنوان خطاب کے طور پہ تلاوت کی، یہ امام حسین کی شان میں نازل ہوئی بھی آیت ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، خبردار تقتلو جمع کا صیغہ ہے، اتنے زیادہ لوگ، اتنی بڑی تعداد میں لوگ مل کر اس خاص نفس کو قتل نہ کریں، اس بڑے آدمی کو قتل نہ کریں۔ یہاں الف لام ہے نفس کے اوپر، ہر انسان کا قتل، اس کے لیے الف لام کا لفظ نہیں آئے گا، خاص شخصیت کے قتل کے اوپر اللہ کہہ رہا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ مل کر اسے خاص شخصیت کو قتل نہ کریں۔ کس کو؟ التی حرم اللہ، جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ آیت آگے بڑھی، الا بالحق، مگر وہ جب تمہیں قتل کرے گا تو وہ حق پر ہوگا، اس کا تمہیں قتل کرنا حق کی بنیاد پر ہوگا، مگر تم اسے قتل نہیں کرو گے۔ اچھا آگے آیت بڑھتی ہے، وَمَنْ قُتِلَ مظلوماً، جو مظلوماً مار دیا جائے، ظلماً مار دیا جائے، جس کو ظلم کی بنیاد پر قتل کر دیا جائے، اس کا حق نہیں تھا، اس کی سزا نہیں تھی، وہ مظلوم تھا، وہ اسے مظلوماً قتل کر دیا جائے۔ وَمَنْ قُتِلَ مظلوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو ہم پھر اس کے ولی کو سلطنت عطا کریں گے۔ جو من قتل مظلوماً، امام حسین مراد ہے اس آیت میں، ایک حدیث نہیں، احادیث دیکھنے کے بعد عرض کر رہا ہوں۔ جو مظلوماً مار دیا جائے تو پھر ہم، اب لہجہ دیکھیں، ہم فقط جعلنا، اللہ جعلنا متکلم کے صیغے کے ساتھ، ہم تحدی کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہے، پھر ہم اس کے ولی کو حکومت اور سلطنت عطا کریں گے۔ یہ جو مزار پر سرخ پرچم لگا ہوا ہے، یہ کون اتارے گا؟ کہ یہ حسین کا ولی آ کے اتارے گا، اور یہ ولی اس پرچم کو اتارنے کے بعد اپنی سلطنت کا اعلان کرے گا، اور اس کی سلطنت کسی ایک ملک میں نہیں ہوگی۔ اللہ نے سلطان کا لفظ بولا ہے، سلطنت کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں، پھر اس کی سلطنت کسی ایک ملک میں نہیں ہوگی، پھر یہ بارڈر نہیں ہوں گے، پھر یہ پاسپورٹ اور ویزے نہیں ہوں گے، مشرق اور مغرب ایک ہو جائے گا، شمال اور جنوب ایک ہو جائے گا، کوئی ایک وجب بالش کے برابر جگہ نہیں ہوگی جہاں امام زمانہ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ وہ ولی جو امام حسین کا ولی ہے، وارث حسین کو پھر فقط جعلنا لولی سلطانہ، پھر ہم اس کے ولی کو سلطنت عطا کریں گے۔ ولا یسرف فی القتل، قتل میں بھی حدوں سے نہیں گزرو، حدوں سے آگے نہیں نکلو قتل کرنے میں۔ تم ابھی میرے حساب سے، میری اپنی طالب علمانہ سوچ میں، اللہ امام حسین کا مقتل پڑھ رہا ہے، اللہ امام حسین کے مصائب پڑھ رہا ہے جی۔ ولا یسرف فی القتل، قتل کر دیا کافی ہے، کافی نہیں تھا، تم نے قتل کر دیا، تم خبردار اس میں حدوں سے نہیں گزرو۔ اس کی بہنوں نے کیا کیا تھا؟
اس کے بچوں نے کیا کیا تھا، اس کی بیٹیوں نے کیا کیا تھا، تم حد سے گزر رہے ہو. ولا یسرف فی القتل انہ کان منصورا. اب اللہ اپنا ایک روب کے ساتھ اعلان کر رہا ہے، جان لو اس کا مددگار اللہ ہے. انہو، اس کا، کانا منصورا، اس کا مددگار اللہ ہے. خبردار، اسے تنہا نہیں سمجھنا، اسے تنہا نہیں سمجھنا. جیسے جیسے زمانہ بڑھے گا ہر شخص حسین بولنے کو اپنی عزت سمجھے گا، ہر قوم حسین بولنے کو اپنے لیے عزت سمجھے گی. اللہ مدد کرے گا پھر اس کی، یہ تنہا نہیں رہے گا. تم آج گزار دو، تم آج نیزے پہ سر اٹھا لو، تم آج اس کے بچوں کے ساتھ ظلم کر لو، مگر مستقبل اسی کا ہے. اللہ اس کا مددگار ہے، منصور اس کا اللہ ہے، مددگار اللہ ہے اس کا. اور آپ دیکھیں امام حسین کا مددگار اللہ کیسا ہے کہ ہر شخص اپنی عزت سمجھتا ہے کہ اپنے گھر میں حسین کی مجلس کرے، نیاز کرے، مجلس کرے، سبیل لگائے. میں اتفاق سے آج ایک منظر دیکھ رہا تھا، چپلیں نہیں تھیں، بٹن ٹوٹے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، مگر ایک بالٹی میں سبیل لیے روڈ پہ بیٹھا تھا اور گلاس بھر بھر کے چلتے ہوئے لوگوں سے کہہ رہا تھا حسین کے نام پہ پانی پی لو. ہر شخص اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے، جس کے پاس جتنی توانائی ہے، جس کے پاس جتنی اس کی حیثیت ہے، اس کے مطابق. کیا معلوم کس کی کیا چیز قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں. امام حسین کی عظمتوں کا بیان جب امام مکے سے چلے ہیں، اب یہ مصائب کے باب میں نے روایت تحریر کی تھی آپ کے لیے کہ اس مجمع میں پڑھوں. لما سار الحسین من مکہ، جب امام حسین مکے سے روانہ ہوئے کربلا کے لیے، لقی ہے افواج من الملائکۃ المصومین والمردفین. تو اللہ سبحان اللہ، جب حسین مکے سے روانہ ہوئے ہیں تو رستے میں ملائکہ مقربین، مصومین، مردفین، ان کے افواج نے مقابلہ مولا سے ملاقات کی. افواج، فوجی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، افواج کا لفظ ہے. ہمارے یہاں بھی 3 افواج ہیں، 3 فوجیں ہیں، یعنی جتنے بھی پروردگار عالم کی طاقتیں ہیں نا، اس کی طرف سے مدبرات امر ہیں. کبھی مدبرات امر اللہ کہتا ہے ان فرشتوں کو. افواج من الملائکہ، مصومین، مردفین، ملائکہ کی فوجوں نے، کہیے ترجمے میں، ملائکہ کی فوجوں نے امام حسین سے ملاقات کی. فی ایدیہم الحراب علی نجب من نجب الجنہ، جنت کے بنے ہوئے اوزار جنگ ان کے ہاتھ میں تھے. جنت کے بنے ہوئے اوزار جنگ کیا ہوں گے بات میں کسی اور. پھر فسلموا علیہ، سب نے سلامی دی امام حسین کو. مکے سے حسین آ رہے ہیں، کربلا جا رہے ہیں، رستے میں افواج ملائکہ نے ملاقات کی ہے اور سلامی دی ہے امام حسین کو. وقالو، اور کہا سلامی دینے کے بعد، یا حجت اللہ علی خلقہ بعد جدہ و ابیہ و اخیہ، اے اللہ کی حجت اپنے نانا، اپنے بابا، اپنے بھائی کے بعد مخلوق الہی پر، اے اللہ کی حجت. ان اللہ امد جدک بنا فی مواطن کثیرہ، آپ کے جد کی اللہ نے ہمارے ذریعے سے کثیر موقعوں پر، ہمارے ذریعے سے آپ کے جد کی مدد کی اللہ نے. اور اب ان اللہ امدک بنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم کربلا میں آپ کی مدد کریں. اور پھر جب کربلا میں امام حسین پہنچے تو امام نے ان فرشتوں کو منع کر دیا، میں تم سے مدد نہیں لوں گا. تو یہ واپس گئے. یا اللہ، حسین نے کہا کہ میں امتحان دے رہا ہوں، میں مدد نہیں لوں گا. وہاں فرشتوں کی بدر میں، احد میں، خندق خیبر میں، مختلف جگہوں پر وہاں ضرورت تھی. وہاں
رخصت تھی، یہاں عزیمت ہے، وہاں جلال دکھانا تھا، یہاں تو مجھے اپنا امتحان دینا ہے۔ یا اللہ حسین نے ہمیں واپس کر دیا ہے، تو اللہ نے کہا تمہیں میں نے حسین کے پاس بھیجا تھا، تم وہیں رہو گے جب تک میری اجازت ہے۔ اور اب قبر امام حسین پر وہ فرشتے محدقین ہیں، امام حسین کے کربلا میں وہ فرشتے رہتے ہیں۔ کبھی غور کیا وہاں کی روحانیت و نورانیت خاص کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہاں کی فضا میں فرشتے ہیں۔ قبر امام حسین پر ان فرشتوں کی نوکریاں ہیں، ڈیوٹیاں ہیں، خدمت گزار ہیں وہاں کے فرشتے جو کربلا میں امام حسین کے مزار پہ رہ رہے ہیں۔ ولا یسرف فی القتل، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے حسین کو مار دیا، ناانصافی نہیں کرو، زیادتی کر رہے ہو، بہت کر دیا، زینب کے سر سے چادر اتار لی، سکینہ کے گوشوارے کھینچ لیے، بیویوں پہ ہاتھ اٹھا رہے ہو، خیمے جلا دیے۔ امام سجاد جب خیمے جل رہے تھے نا، تو امام سجاد بستر علالت پر تھے، ایک شخص نے امام کا بستر کھینچ لیا۔ جناب زینب اس منظر کو یاد کر کے بہت روتی تھی کہ مجھے وہ منظر یاد آتا ہے جب زین العابدین کے نیچے سے بستر کھینچا گیا تھا۔ ایک یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خیمے جل رہے تھے، ایک بی بی ایک جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی تھی، خیمے کی چوب سے ٹکرا کر پیچھے ہٹتی تھی، پھر دوسرا راستہ لیتی تھی اس میں اندر جانے کے لیے۔ کہتا ہے میں یہ سمجھا کہ شاید اس کے سر پہ چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے اس کو نظر نہیں آ رہا، کسی نے اس کے سر پہ کوئی ضرب ماری ہے جس کی وجہ سے اسے نظر نہیں آ رہا۔ کہتا ہے میں دوڑتا آیا اور میں نے آ کے کہا تمہیں نظر نہیں آتا، آگے آگ جل رہی ہے، تم آگ میں جا رہی ہو؟ تو وہ بی بی مڑی اور مجھے دیکھ کر کہا یا شیخ انا لنا فیہا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا۔ اور وہ بی بی اس جلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی اور اپنی پشت پر اپنے بیمار بھتیجے کو اٹھا کر لے کر آئے۔ اجرکم اللہ۔ آج 11 محرم ہے، کل شام غریبہ کی مجلسوں میں آپ نے شرکت کی، اللہ یہ عشرے کی عبادت ہم سب سے قبول کرے۔ مگر عزادارو آج کا دن بھی اہل بیت کی مصیبت کا اپنی نوعیت کا مختلف دن ہے۔ آج کے دن بھی امام حسین کا لاشا کربلا کی زمین پر رہا، امام حسین کو سب اپنے اپنے کشتے اٹھا کر لے گئے، حتیٰ بعض شہداء کے جنازوں کو وہاں سے اٹھا لیا گیا، مگر ایک زہرا کے لال کا لاشا، ایک فرزند رسول کا لاشا، کربلا کی زمین، گرم زمین، دھوپ کی شدت، جناب امام سجاد پہلے زائر جسد حسین ہیں۔ جب بیویوں کو اونٹوں پہ سوار کیا جا رہا تھا اور سب بیویاں بیٹھ چکی تھیں اور سب بیویوں کو بیٹھنے میں جناب زینب نے مدد کی تھی، مگر زینب کو بٹھانے والا کوئی نہیں تھا، اور جب اکیلی رہ گئی تھی نا کہ کوئی جناب زینب کو اونٹ پر بٹھانے والا نہیں تھا، تو اس وقت آپ نے نہر کی طرف رخ کر کے ایک آواز دی تھی۔ اللہ آپ کو جناب زینب کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ جب آپ شام جائیں نا تو زیارت نامہ آپ پڑھیں گے، اور جب پڑھتے ہیں تو اس کے 3 یا 4 صفحے پہ لکھا ہوا ہے سلام ہو اس بی بی پر جو 11 محرم کو اونٹ پر بٹھائی جا رہی تھی، تو وہ نہر کی طرف رخ کر کے آواز دے رہی تھی عباس تم نے مدینے میں بڑے چاؤ سے مجھے سوار کیا تھا، اور اب زینب کربلا میں سوار ہو رہی ہے، آؤ اپنی بہن کو سوار کرواؤ۔ مگر کوئی نہیں تھا جو جناب زینب کو کربلا میں سوار کرواتا۔ اب کس مصیبت سے، کس مشکل کے بعد، کس آزمائش کے بعد جناب زینب اونٹ پر بیٹھی ہوں گی۔ جناب زینب نے کیا دیکھا کہ زین العابدین بابا کے لاشے پہ کھڑے ہیں، لاشے کو دیکھ رہے ہیں، لاشے کے قریب کھڑے ہیں اور لاشے کو دیکھ رہے ہیں، اور حالت ایسی غیر ہوتی جا رہی ہے کہ شاید کچھ ہی دیر میں روح پرواز کر جائے گی۔ جو اس مصیبت کے بعد، اس مصائب کے بعد اونٹ پر بیٹھی، انہوں نے خود سے خود کو اونٹ سے گرا دیا، اور جب بی بی خود گری ہیں تو امام سجاد نے بابا کا لاشا چھوڑ دیا، قریب آ کر پھوپھی کو سہارا دیا۔ کیسے آئے امام سجاد اس کا بیان بھی بہت مشکل ہے، گرتے تھے، اٹھتے تھے،
پھوپھی کو آوازیں دیتے تھے، پھر پھوپھی کو سہارا دیا اور کہا پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ فرمایا 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے اور پھر مجھے حق دیجئے کہ میرا کیا حال ہے۔ اب جناب زینب جب اپنے بھائی کے لاشے پر آئی ہیں، سخت جملہ کہہ رہا ہوں، امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی ہیں، مقتل کے جملے ہیں۔ ایک شخص نے انگوٹھی اتارنے کے لیے امام کی انگشت مبارک کو ہی بریدہ کر دیا ہے۔ ایک شخص نے امام حسین کے کمر میں بندھے ہوئے پٹکے کو کھولنے کے لیے، وہ کہتا ہے جب میں پٹکا کھولنے لگا تو حسین نے 2 گراہیں لگائی ہوئی تھی اس پھٹے ہوئے کرتے کو روکنے کے لیے۔ حسین نے کمر میں پٹکا باندھا ہوا تھا اور 2 گراہیں لگائی ہوئی تھی۔ کہتا ہے جب میں نے گرہ کھولنا چاہی تو حسین کا ہاتھ اٹھا اور گرہ پر آ کے رک گیا۔ کہتا ہے میرے اندر طاقت کم نہیں تھی، میں نے مکمل طاقت سے حسین کا ہاتھ ہٹانا چاہا مگر ہاتھ ہٹتا نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے جب ہاتھ ہٹتا نہیں تھا تو میں نے خنجر نکالا اور حسین کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اب رونا اس بات پر ہے کہ جناب زینب نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا۔ تبھی تعجب سے کہا تھا، پائنتی آ جاتی، سرہانے آ گئیں، اور تعجب سے بھائی کا لاشا دیکھتے دیکھتے آخر ایک جملہ، پہلا جملہ منہ سے کیا نکلا؟ بی بی نے فرمایا انت اخی زینب، کیا تم ہو زینب کے بھائی حسین؟ اور پھر یہ کہہ کر مدینے کی طرف رخ کیا، صلی علیہ یا رسول اللہ ملیک السماء وہذا حسین مرمل بالدماء ومقتول اعضا مسلوبت الامامۃ والرداء۔ نانا آسمان کے فرشتے آپ پر سلام کرتے ہیں، یہ ہے آپ کا حسین جسے آپ زبان چساتے تھے، جسے آپ گود میں اٹھاتے تھے، جو آپ کی پشت پر سوار رہتا تھا، یہ ہے آپ کا حسین جس کا امامہ اتار کے لے گئے، جس کی ابا اتار کر لے گئے، جس کا سر کاٹ دیا، جس کے وجود کو، بدن کو قطع کر دیا۔ یہ کہہ کر جناب زینب نے امام حسین کے لاشے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھانے کی کوشش کی، کچھ زمین سے اٹھایا اور ایسے اٹھا کر فرمایا اللہم تقبل منا ھذا القربان، یا اللہ ہمارے پاس حسین سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا، ہماری جانب سے اس قربانی کو قبول کر لے، ہماری طرف سے ہمارے اس حسین کو قبول کر لے۔ اہل بیت تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ اس گھر پہ رحمت نازل فرما، حاضرین کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی و سیدی و مولائی اغفر لأولیائک یا حسین یا حسین۔